ہمارے اندر تو دنیا گھسی ہوئی ہے. ہم دکان میں بیٹھتے ہیں تو تب دنیا، گھر آتے ہیں تو تب دنیا، بستر پر لیٹتے ہیں تو تب دنیا، صبح اٹھتے ہیں تو تب دنیا کا خیال، حتیٰ کہ عبادت کرتے ہیں تو تب بھی ہمارے دلوں کے اندر دنیا گھسی ہوئی ہے. یہ دنیا کیسے نکلے گی؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس نفس کو، یہ نفس لذات کا خوگر ہے، اس کو عبادات کی لذت سے آشنا کر دو. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی. یہ ایک دو تسبیح سے گزارا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. ہر عبادت کی اللہ نے حد متعین فرمائی ہے. روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہیں، نمازیں دن میں 5 مرتبہ فرض ہیں، زکوٰۃ سال بعد فرض ہے، لیکن ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی. فرمایا کثرت سے ذکر کرنا ہے، وضو کے ساتھ ہو بے وضو ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں، مجنون کہیں، اتنا اللہ کا ذکر کرو. پھر کہیں جا کے یہ دل سے اللہ کی محبت نکلے گی، یہ دل سے اللہ کی دنیا کی محبت نکلے گی اور اللہ کی محبت آئے گی. یہ دنیا کی محبت دل سے اتنی آسانی سے نہیں نکلتی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چرند پرند، انسانوں پر، جنات پر بادشاہت عطا فرمائی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مرتبہ ہدہد نے آ کے کہا کہ ایک آپ کی سلطنت میں بھی ایک کسی کی سلطنت ہے، اور اس کی ایک ملکہ بلقیس ہے، اور وہ تو مشرک ہے، وہ تو اللہ کو نہیں مانتی. ہدہد کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ہاتھ پیغام بھیجا کہ یہ پیغام لے جاؤ، خط لے جاؤ، اور اس کو جا کر کہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کہ تابع فرما ہو کر میرے پاس آ جاؤ، ورنہ پھر آپ کی خیر نہیں ہے. قرآن کے اندر پورا ذکر ہے اس چیز کا. جب ہدہد نے جا کر یہ پیغام دیا، وہ خط پہنچا، اس بلقیس نے، ملکہ نے وہ خط پڑھا. اب اس کی کابینہ وزیر سارے بیٹھے ہوئے تھے. اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے، اور اس نے یوں کہا ہے، انہوں نے کیا کرنا چاہیے؟ وزیر تو وزیر تھے، جیسا کہ آج کل کے ہوتے ہیں، آپ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بعد میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن ملکہ بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. یہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو فساد برپا کر دیتے ہیں، وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ آپ جیسے آپ کہو گی ہم کریں گے. اب یہاں پر حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کا ایک نقطہ نکالا ہے. فرماتے ہیں ایک ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، تو وہاں کی عزت والے لوگوں کو ذلیل کر کے باہر نکال دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہاں ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی، فرمایا ان الملوک، ملوک سے مراد، بادشاہ سے مراد اللہ کا نام لیا جائے اور بستی سے مراد دل کی بستی مراد لی جائے تو پھر ترجمہ یوں ہوگا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. یہ اللہ کا نام جب دل کی بستی کے اندر داخل ہو جاتا ہے انقلاب برپا کر دیتا ہے، وجعلوا عزت اہلها وذلہ، تو دل کے اندر جو دنیا باعزت بنی بیٹھی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے باہر نکال دیتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ہم ذکر نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی. اللہ والوں کی عجیب شان ہوتی ہے، یہ مجلس کے اندر، یہ محفل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت جڑا ہوتا ہے، ہنس رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تار اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے،
باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ یہ حالت بن چکی ہوتی ہے، ذکر کر کر کے اللہ کی محبت ان پر ایسی چھا چکی ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کا دھیان ان کو نصیب ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ذکر کرنے والا بنا دے، ذکر کرنے والا بنا دے کہ ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ہماری یہ حالت ہو جائے۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، تجھ پر سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ نتھی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اللہ والے ہر مہینے آتے ہیں، آپ قدردانی کریں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، جو آپ کو اسباق بتاتے ہیں ان اسباق کی پابندی کریں۔ صرف بیان آ کر سن لینا اور سن کر چلے جانا، کہتے ہیں ہم بیان سن سن کر سن ہو چکے ہیں، ہمیں اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل سن ہو چکے ہیں۔ جب ذکر بتایا جاتا ہے تو اس کو ذکر کو کریں گے تو پھر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، پھر ہی بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ ویسے بندہ سن کے چلا جاتا ہے، پھر اپنے اسی ماحول میں چلا جاتا ہے، ذکر کی برکات سے پھر بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر